ایپیسوڈ 83۔ تیمور نے رفتار ایک دم بڑھا دی۔ گاڑی چند لمحے 130 اور 40 کی رفتار سے چلتی رہی، پھر تیمور نے مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسپیڈ کچھ کم کی اور دائیں طرف مڑ گیا۔ وہاں سڑک کے درمیان میں چھوٹا سا ایک کٹ تھا۔ ٹویوٹا والی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ تیمور اتنے خوفناک طریقے سے ٹرن لے گا۔ ٹویوٹا کی رفتار بھی اتنی ہی تھی، اسی لیے وہ تیزی سے سیدھی نکل گئی۔ میں جانتا تھا کہ اب دور تک روڈ کے درمیان کوئی کٹ نہیں ہے۔ دو رویہ سڑک کے درمیان خاصا چوڑا ایک نالا تھا جس پر چڑھے بغیر ٹویوٹا ہمارا تعقب نہیں کر سکتی تھی۔ صرف ایک صورت تھی کہ وہ ڈیو ٹرن لے کر اسی سڑک پر رانگ سائڈ سے ہمارے پیچھے آئے اور اسی راستے سے مڑے جہاں سے تیمور نے ٹرن لیا تھا۔ میں نے گھوم کر دیکھا، ڈرائیور نے پھرتی سے بریک لگایا اور گاڑی کو دیوانہ وار یو ٹرن دے کر میرے انداز کین مطابق رانگ سائڈ پر دوڑانے لگی۔ بے اختیار میرا جی چاہا کہ یا تو کوئی ٹریفک سارجنٹ کہیں سے نمودار ہو کر اس کا راستہ روک لے یا پھر سامنے سے آنے والی کسی گاڑی سے اس کا تصادم ہو جائے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک ویسپا سوار کو ٹکر دے ماری۔ وہ بیچارہ سائڈ سے نکل کر مین روڈ پر آ رہا تھا، مگر اس کی ساری توجہ بائیں طرف سے آنے والے ٹریفک پر تھی۔ وہ اسی راستے سے نکلا تھا جہاں سے تیمور نے یو ٹرن لیا تھا۔ ٹویوٹا کی ڈرائیور بھی گاڑی کو بگولے کی طرح اسی طرف لے جا رہی تھی۔ اس نے ویسپا کے اگلے حصے پر زوردار ٹکر ماری۔ سوار اچھل کر نالے میں جا گرا اور ٹویوٹا نالے کی ابھری ہوئی دیوار سے ٹکرا کے رک گئی۔ تیمور نے زوردار قہقہہ لگایا اور گاڑی کو سیدھا لیتا چلا گیا۔ ہم لوگ اس مرتبہ نارتھ ناظم آباد کے بلاک اے کو عبور کرتے ہوئے بورڈ آفس اور یوتھ سینٹر کے پاس جا پہنچے۔ وہاں سے ہم پہاڑ گنج کی طرف جا نکلے۔ اس سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت برائے نام تھی۔ اس زمانے میں وہاں آبادی بھی زیادہ نہیں تھی، دور دور تک ویرانہ تھا اور میدان میں جا بجا خضرا جھاڑیاں جنگل کی طرح پھیلی ہوئی تھیں۔ ایک مناسب جگہ دیکھ کر تیمور نے گاڑی روک دی اور بونٹ کھول کر یوں کھڑا ہو گیا جیسے انجن میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہو۔ سڑک پر وقفے وقفے سے اکا دکا گاڑیاں گزاری تھیں۔ میں نے سڑک کی مخالف سمت والا پچھلا دروازہ کھولا اور موقع ملتے ہی پھرتی سے احمد جان کی لاش جھاڑیوں میں پھینک دی۔ دن دہاڑے کسی لاش کو ٹھکانے لگانا خاصا خطرناک ہے، مگر اس کے سوا ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ لاش پھینکتے ہی میں جھپٹ کر گاڑی میں سوار ہوا۔ تیمور بھی اس وقت تک بونٹ بند کر کے اسٹیئرنگ پر بیٹھ چکا تھا۔ پھر اس نے جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ ہمیں اپنے بلاک تک پہنچنے میں مشکل سے 10 منٹ لگے۔ سروس روڈ سے تیمور اس اسٹریٹ میں مڑنے ہی والا تھا کہ ہم دونوں بری طرح چونک اٹھے۔ ہمارے بنگلے کے آگے اور سڑک پر غیر معمولی مجمع تھا۔ تیمور گاڑی آگے بڑھاتا چلا گیا۔ 2-3 گلیاں چھوڑ کر اس نے ایک درخت کے سائے میں گاڑی پارک کی اور ہم دونوں ٹہلنے والے انداز میں اپنی گلی تک پہنچ گئے۔ میرے ذہن میں مختلف وسوسے سر ابھار رہے تھے، مختلف سوالات جنم لے رہے تھے کہ کیا وہاں سے لاش لے جاتے ہوئے ہمیں کسی نے دیکھ لیا تھا یا فائر کی آواز سن کر کسی نے پولیس کو اطلاع دے دی تھی، مگر پولیس کی آمد کے آثار نہیں تھے وہاں۔ مجمع میں اکثریت آس پاس کے بنگلوں کے ملازموں اور چوکیداروں کی تھی۔ اکا دکا بنگلوں کے مالکان بھی نظر آ رہے تھے۔ میں نے گھڑی دیکھی، ہمیں وہاں سے گئے ہوئے بمشکل 2 گھنٹے ہوئے تھے۔ اس دوران میں کیا قیامت آ گئی تھی۔ تیمور نے آگے بڑھ کر پوچھا، یہاں کیا ہوا ہے؟ ارے صاحب کیا بتائیں، اندھیر ہے اندھیر۔ ادھیڑ عمر کا ایک آدمی بولا، اب تو لوگوں کی عزت گھروں میں بھی محفوظ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ کس گھر کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تیمور نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ ارے صاحب میں سامنے والے بنگلے کی بات کر رہا ہوں۔ 4 آدمی اسلحے کے زور پر وہاں سے ایک عورت کو اغوا کر کے لے گئے۔ اس نے ہمارے بنگلے کی طرف اشارہ کیا۔ میرا دل گویا اچھل کر حلق میں آ گیا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے اس عورت کو اغوا ہوتے دیکھا ہے؟ ہاں صاحب، آنکھوں دیکھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں سامنے والے بنگلے کا ڈرائیور ہوں۔ میں نے ان لوگوں کو بنگلے میں گھستے ہوئے نہیں دیکھا، شاید میرے آنے سے پہلے وہ بنگلے میں موجود تھے۔ میں گاڑی صاف کر رہا تھا کہ سامنے والے بنگلے سے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ پہلے 2-4 فائر ہوئے، پھر تو گویا گولیوں کی بارش ہونے لگی۔ میں بھاگ کر اپنے کوارٹر میں جانے لگا۔ فائرنگ سے میں اتنا گھبرا گیا تھا کہ بنگلے کا دروازہ بند کرنا بھی بھول گیا۔ اسی وقت میں نے دیکھا کہ 4 آدمی ایک لڑکی کو رائفل تانے باہر لا رہے ہیں۔ بنگلے کے باہر ان کی گاڑی موجود تھی۔ انہوں نے لڑکی کو زبردستی گاڑی میں سوار کیا اور ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے۔ لڑکی کیسی تھی؟ جیسی کھاتے پیتے گھرانوں کی ہوتی ہیں، خوبصورت اور گوری چٹی۔ گلوریا نے بھی اپنا حلیہ بدل رکھا تھا۔ وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھی اور اس نے بال بھی سیاہ کر لیے تھے۔ اس حلیے میں کوئی اس وقت تک اس پر شبہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ غیر ملکی جب تک وہ بات نہ کرتی۔ اغوا کرنے والے کیسے تھے؟ 4 ہٹے کٹے تھے۔ ان میں سے ایک نے جیکٹ اور چست جینس پہن رکھی تھی، باقی 3 آدمی شلوار قمیضوں میں تھے۔ ان کے چہروں سے کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ ان کا تعلق کس علاقے سے ہے۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا۔ آپ تو پولیس والوں کی طرح پوچھ گچھ کر رہے ہیں صاحب، کہیں آپ کا تعلق پولیس سے تو نہیں ہے؟ دل میں تو آیا اس سے کہوں کہ ہاں میرا تعلق پولیس سے ہے۔ پولیس کا نام سن کر وہ یقیناً سب کچھ بتا دیتا، مگر پھر میں سوچ کر رہ گیا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ کسی نہ کسی نے ضرور پولیس کو فون کیا ہوگا اور وہ لوگ پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ تم نے پولیس کو اطلاع دی تھی؟ بیگم صاحبہ نے پولیس کو اطلاع دے دی تھی، مگر میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں گواہی نہیں دوں گا۔ میں اور تیمور غیر محسوس طریقے سے مجمع سے نکل آئے۔ میں نے تیمور سے کہا، اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ خان کے آدمیوں نے گلوریا کو اغوا کر لیا ہے۔
بظاہر تو یہی نظر آتا ہے. ہم لوگوں کا بنگلے میں رہنا بہت ضروری ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ تمہاری اطلاع پر پولیس موسیٰ خان کے خلاف کارروائی کرے گی؟ ممکن ہے پولیس والے ہم ہی کو پھنسانے کی کوشش کریں. موسیٰ خان پولیس کو لاکھوں روپیہ مہینہ چندے کے طور پر نہیں دیتا. وہ لوگ تو موسیٰ خان کے خلاف FIR بھی درج نہیں کریں گے. تو پھر کیا گلوریا کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں؟ یہ میں نے کب کہا؟ پھر مجھے خیال آیا کہ نہ جانے گلوریا نے ڈرائنگ روم سے احمد جان کی موجودگی کے نشانات صاف کیے ہیں یا نہیں. میں نے اپنے اس خدشے کا اظہار تیمور سے کیا تو وہ بولا، وہاں فائرنگ ہوئی ہے. پولیس کو خون کا کوئی دھبا نظر بھی آیا تو یہی سمجھا جائے گا کہ اغوا کرنے والا یا مغویہ میں سے کوئی زخمی ہوا ہوگا. اس دوران میں ہم گاڑی تک پہنچ چکے تھے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. مجھے موسیٰ خان کے اڈے کا علم تھا، مگر کوئی ضروری نہیں تھا کہ گلوریا وہیں موجود ہو. شہر میں موسیٰ خان کے 20 ٹھکانے تھے. گلوریا کہیں بھی ہو سکتی تھی. تمہارا کیا خیال ہے تیمور؟ موسیٰ خان نے گلوریا کو کہاں رکھا ہوگا؟ تم بھی تو موسیٰ خان سے اچھی طرح واقف ہو. نہ صرف واقف ہوں بلکہ کئی برس پہلے میں نے اس کے لیے کام بھی کیا ہے. اچھا، یہ تو میرے لیے بالکل نئی اطلاع ہے. تم نے اس کے لیے کب کام کر لیا؟ یہ کئی سال پہلے کی بات ہے. میں ان دنوں کالج میں پڑھتا تھا. مجھے اس راستے پر ڈالنے والا بھی موسیٰ خان ہی ہے. پھر وہ سر جھٹک کر بولا، ہم لوگ گلوریا کو وہاں سے نکالنے کی بات کر رہے تھے. میرا خیال ہے کہ وہ گلوریا کو بات آئلینڈ لے گیا ہوگا. اگر ہم وہاں پہنچ جائیں تو؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ موسیٰ خان کی بھانجی کو اغوا کر لیں. وہ خود کلامی کے انداز میں بول رہا تھا. یار ذرا اونچا بولو. یہ موسیٰ خان کی بھانجی کہاں سے آ گئی بیچ میں؟ بہت کم لوگ، بلکہ گنتی کے چند آدمی جانتے ہیں کہ موسیٰ خان کی ایک بہن بھی ہے. موسیٰ خان اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے. موسیٰ خان نے اس کی شادی شہر کے ایک بزنس مین سے کی ہے. کسی کو بھی علم نہیں کہ اس کی کوئی بہن بھی ہے. مجھے بھی بس اتفاقاً ہی معلوم ہو گیا تھا. تمہیں یاد ہوگا کہ ان دنوں شہر میں بچوں کے اغوا کی وارداتیں ہو رہی تھیں. ان دنوں موسیٰ خان نے مجھے اپنی بھانجیوں کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا، مگر مجھ سے اس نے یہی کہا تھا کہ میرے ایک دوست کو اپنی بچیوں کے لیے محافظ کی ضرورت ہے. کچھ دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ وہ موسیٰ خان کی سگی بہن کا گھر ہے. وہ خود بھی ہفتے میں ایک دفعہ بہن سے ملنے جاتا تھا. ہم بھانجی کے بجائے اس کی بہن کو کیوں نہ اٹھا لیں؟ بچوں کو اغوا کرنے کے تصور سے مجھے وحشت ہوتی ہے. بچے؟ کیسے بچے یار؟ یہ اب سے 10 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت موسیٰ خان کی بڑی بھانجی شہانہ 8-9 سال کی تھی. کیا وہ اب تک بچی ہوگی؟ مگر کیا ضروری ہے کہ اس کی بہن ابھی تک وہیں رہتی ہو؟ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کا بہنوئی کاروباری حلقے میں خاصا معروف ہے. اس کی فرم AR ٹریڈرز کے نام سے مشہور ہے. اس کا فون نمبر تو ہمیں ڈائریکٹری سے بھی مل جائے گا. تو پھر چلو نا. یہاں کیوں وقت ضائع کر رہے ہو؟ ویسے مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنے پرانے پاپی ہو. محبت کا بھی تو اثر ہوتا ہے نا. ویسے میں ان دنوں خود بھی کالج میں پڑھتا تھا. میرا خیال ہے فی الحال ہم محمد علی سوسائٹی والے بنگلے پر چلیں. وہاں سے ضروری معلومات حاصل کر کے اس آپریشن پر نکلیں گے. فرڈی ہمیں دیکھ کر حیران رہ گیا. اس سے ہم نے یہی کہا تھا کہ اب 2-4 دن بعد رابطہ کریں گے. جب اسے معلوم ہو کہ گلوریا کو موسیٰ خان کے آدمیوں نے اغوا کر لیا ہے تو وہ بھی پریشان ہو گیا. مجھ سے بھی غلطی ہو گئی. میں نے پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا مائکرو ٹرانسمیٹر کمپلیٹ کیا تھا. سوچا تھا کہ اس کا ایک سیٹ آپ تینوں کو بھی دے دوں گا، مگر اس میں ایک چھوٹا سا کام باقی تھا، اس لیے دے نہ سکا. مائکرو ٹرانسمیٹر؟ ہاں، یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی، مگر میں نے اسے بہت زیادہ حساس بنا دیا ہے. پہلے کے مقابلے میں بہت مختصر کر دیا ہے. اتنا مختصر کہ وہ چھوٹے سے ایک بٹن، سگریٹ ہولڈر، ٹائی پن اور کف لنک میں بھی فٹ ہو سکتا ہے. اور اتنا حساس ہے کہ 100 کلومیٹر کے علاقے میں کام کر سکتا ہے. ایسے ٹرانسمیٹر پہلے بھی تھے مگر ان کی رینج بہت کم تھی. پھر میں نے اس میں لوکیشن فائنڈنگ ڈیوائس بھی لگائی ہے. اگر گلوریا کے پاس وہ ٹرانسمیٹر ہوتا تو ہم بہت آسانی سے معلوم کر سکتے تھے کہ وہ اس وقت کہاں ہے. اور اگر وہ 100 کلومیٹر کی رینج سے باہر ہوئی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا سراغ نہیں ملتا. فرڈی کے بجائے میں نے جواب دیا. مگر ہم لوگ بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر تو نہیں بیٹھے رہتے. گلوریا جو ہی رینج میں آتی ہمیں اس کا سراغ مل جاتا. خیر، تم ڈائریکٹری لے کر آؤ. پھر 1 گھنٹے بعد ہم پوری تیاریوں کے ساتھ موسیٰ خان کی بہن کے گھر جا رہے تھے. اگرچہ یہ گھٹیا حرکت تھی مگر مجبوری تھی. ہم شہانہ کو تاوان یا بردہ فروشی کے لیے اغوا نہیں کر رہے تھے، بس موسیٰ پر پریشر ڈالنا تھا. موسیٰ کا بہنوئی آصف علی ڈیفینس کے فیز 5 میں رہتا تھا. ڈائریکٹری سے ہمیں اس کا پورا ایڈریس مل گیا تھا، اسی لیے ہمیں مکان ڈھونڈنے میں کوئی دقت نہ ہوئی. فرڈی سے ہم نے صرف ایک آدمی کا مطالبہ کیا تھا، ایسا آدمی جو ڈرائیونگ میں ایکسپرٹ ہونے کے ساتھ ساتھ بے جگرا بھی ہو. یوں امان ہمارے ساتھ تھا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیسا فائٹر ہے، مگر اس کے جسم کی ساخت اور مضبوط کلائیوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ آدمی جاندار ہے. آصف علی کا شاندار بنگلہ 2000 گز پر بنا ہوا تھا. مین گیٹ پر پیتل کے جھلملاتے حروف والی نیم پلیٹ بھی تھی اور گیٹ کے انتہائی بائیں جانب ایک اور تختی لگی تھی جس پر لکھا تھا، کتوں سے ہوشیار رہیں، سیدھے نکلے چلو. میں نے امان سے کہا. اسٹیئرنگ اس وقت اسی کے ہاتھ میں تھا. میں اور تیمور پچھلی سیٹ پر تھے. پھر میں تیمور سے بولا، اس وقت شام کے 4 بجے ہیں. آصف علی تو ابھی تک آفس میں ہی ہوگا. ہاں، مگر ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ شاہانہ اس وقت گھر پر ہوگی یا نہیں. پھر میں چونک کر بولا،
تم شاہانہ کو پہچان لو گے؟ 10 سال میں انسان اچھا خاصا بدل جاتا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ میں اسے پہچان لوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی تمہیں پہچان لے گی۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، اگرچہ اس وقت وہ بہت چھوٹی تھی، پھر مجھ میں بھی خاصی تبدیلی آ گئی ہے، جسم بھاری ہو گیا ہے۔ اس وقت میں کلین شیو تھا، اب چہرے پر مونچھیں ہیں۔ اس وقت تمہارے چہرے پر معصومیت ہوگی، مگر اب تو پھٹکار برس رہی ہے۔ میں ہنس کر بولا، تو آپ کی صحبت میں رہ کر کے چہرے پر نور کی بارش ہوگی؟ تیمور جل گیا۔ اس وقت تو واقعی میرے چہرے پر نور برس رہا ہے، میں نے ہنس کر کہا۔ اس وقت میرے چہرے پر براؤن رنگ کی گھنی داڑھی تھی، سر کے بال بھی براؤن تھے اور آنکھوں پر نیلے کانٹیکٹ لینسز لگے تھے۔ چہرے پر نازک سا خوبصورت فریم کا چشمہ تھا اور میں اس وقت کوئی غیر ملکی سفارتکار لگ رہا تھا۔ مجھ سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ تیمور کا حلیہ نہیں بدلا تھا، وہ اس گھر میں رہ کر گیا تھا۔ اسے آصف علی کا کوئی پرانا ملازم، شاہانہ، آصف علی کی بیوی یا خود آصف علی بھی پہچان سکتا تھا، پر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں محض اس کے لیے وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ ایک لمبا چکر کاٹ کر گاڑی دوبارہ وہیں لے چلو، میں نے امان سے کہا۔ 10 منٹ بعد ہم دوبارہ آصف علی کے بنگلے کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ میں نے امان سے کہا کہ کوئی مناسب سی جگہ دیکھ کر گاڑی پارک کر دو۔ اس نے کچھ آگے جا کر 2 بنگلوں کے درمیان ایک خالی پلاٹ میں گاڑی روک دی۔ پھر میں اور تیمور ٹہلنے والے انداز میں مطلوبہ بنگلے کے عقب میں پہنچ گئے۔ وہاں بھی چھوٹا سا آہنی دروازہ موجود تھا، مگر دروازے کے باہر کچی زمین پر موجود قدموں کے نشانات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ دروازہ ملازمین وغیرہ کے زیر استعمال ہے۔ بنگلے کی باؤنڈری وال کافی اونچی تھی اور آس پاس ایسا کوئی درخت بھی نہیں تھا جس کے ذریعے اندر پہنچا جا سکتا۔ یوں بھی دیوار پر نوکدار آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ گاڑی کی ڈکی میں مضبوط رسی کا گچھا تو موجود تھا ہی، مگر یوں دن دہاڑے رسی کے ذریعے کسی کے گھر میں کودنا ہنسی مذاق کا کھیل نہیں۔ مجھ پر جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی، میں اندھیرا پھیلنے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ بنگلے کے اندر سے بہت سے بچوں کی ملی جلی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری اطلاع کے مطابق آصف علی کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بچے گھریلو ملازمین کے تھے، شاید سرونٹ کوارٹرز بنگلے کی عقبی دیوار کے نزدیک ہی تھے۔ تیمور مجھ سے چند قدم آگے تھا اور امان پیچھے۔ ہم لوگوں کے سیکرٹ لائٹرز میں وہی مائکرو ٹرانسمیٹر پوشیدہ تھے۔ میں نے اچانک ایک جوا کھیلنے کا فیصلہ کیا اور ٹرانسمیٹر آن کر کے تیمور سے کہا، میں بنگلے کے اندر جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتا، میں ٹرانسمیٹر آف کر کے عقبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے تیمور اور امان دونوں کو چونکتے دیکھا، مگر رکا نہیں۔ میں فوری طور پر بنگلے کے اندر جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے دروازے پر آہستگی سے دستک دی۔ فوراً ہی اندر سے کرخت آواز گونجی، کون ہے؟ میں جیمز ہیڈلے ہوں، میں نے خالص امریکن لہجے میں کہا۔ پھر شاید دروازے کی جھری میں سے کسی نے میرا جائزہ لیا اور بولا، کوئی گورا ہے جی؟ پھر کسی کے قدموں کی آہٹ ابری اور دروازے کے پاس آ کر تھم گئی۔ اندر سے پھر وہی کرخت آواز گونجی، او کون ہو تم یہاں اور کیا چاہیے؟ میں نے اس مرتبہ ذرا اونچی آواز میں جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا، میں جیمز ہیڈلے ہوں۔ میں نے اس مرتبہ بھی انگلش کا سہارا لیا، اور تم سامنے والے گیٹ سے آؤ۔ اس مرتبہ آواز میں کرختگی کچھ زیادہ ہی تھی۔ ٹھہرو، ایک کھنکتی ہوئی نسوانی آواز گونجی، یہ جیمز ہیڈلے یہاں کیسے آ گیا، وہ بھی عقبی گلی سے؟ پھر وہ بلند آواز میں بولی، ہو از دیئر؟ آئی ایم جیمز ہیڈلے۔ پھر دروازے کا بولٹ سرکا اور وہ تھوڑا سا کھل گیا۔ اندر سے خوبصورت سی لڑکی نے باہر جھانکا اور مسکرا کر رواں انگلش میں بولی، یس مسٹر ہیڈلے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ آپ اسٹیٹ سے کب واپس آئے؟ میرا بندر آپ کے گھر کے اندر کود گیا ہے، کمبخت بہت شرارتی ہے، مجھے یہ فکر ہے کہ کہیں وہ آپ کے کتوں کے ہتھے نہ چڑھ جائے، بہت قیمتی اور ٹرینڈ بندر ہے۔ بندر؟ لڑکی ہنس کر بولی، اس میں اتنا ہنسنے کی کیا بات ہے بیبی، میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا۔ لڑکی پھر کھلکھلا کر ہنس دی، تم میری انسلٹ کر رہی ہو، میں سامنے والے بنگلے میں رہتا ہوں اور پہلی دفعہ تم سے ملنے کا اتفاق ہوا ہے، تم شاید آصف صاحب کی بیٹی ہو۔ آئی سی، تم تو میرے ڈیڈی کو بھی جانتے ہو، وہ تو میرے بہت اچھے دوست ہیں، کئی بار میرے ساتھ ڈنر کر چکے ہیں۔ سوری مسٹر، اصل میں پہلے آپ کا نام پھر بندر کا تذکرہ سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ اچھا، تم اپنے کسی ملازم سے کہو کہ وہ میرا بندر ڈھونڈے، تم نے نام نہیں بتایا اپنا۔ مائی نیم از شاہانہ، شاہانہ آصف علی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ لڑکی اتنی معصوم تھی کہ اسے اغوا کرنے کا تصور ہی شرمناک تھا، مگر میری نیت صاف تھی، اس لیے میں نے عملی کارروائی کا ارادہ کر لیا۔ کیا سوچ رہے ہیں مسٹر جیمز ہیڈلے؟ تمہارا بندر اگر ہمارے گھر میں ہے تو محفوظ ہے، کتوں کی فکر مت کرو، وہ اس وقت بندھے ہوئے ہیں، یہ اور بات ہے کہ بندر خود ہی ڈاگ ہاؤس میں جا گھسے۔ پھر وہ چونک کر بولی، میں بھی کتنی بد اخلاق ہوں، پلیز تم سامنے والے گیٹ سے آ جاؤ اور ہمارے ساتھ ایک کپ کافی پیو، اس وقت تک ہمارا کوئی ملازم بندر کو بھی ڈھونڈ لائے گا۔ میں نے کنکھیوں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اس وقت گلی بالکل سنسان پڑی تھی۔ تیمور اور امان دائیں بائیں سے دیوار کے ساتھ ساتھ چپکے ہوئے میرے نزدیک پہنچ گئے۔ چلیں بی بی، یہ دروازہ بند کریں۔ غفور کی کرخت آواز سنائی دی
اور اس بندر کی اولاد سے کہیں کہ سامنے والے مین گیٹ سے تشریف لائے۔ غفور۔ لڑکی تیز لہجے میں بولی، تمہیں بالکل تمیز نہیں ہے؟ اگر اسے اردو آتی ہوگی تو وہ کیا سوچے گا؟ یہاں جو غیر ملکی رہتے ہیں وہ اتنی اردو تو سمجھ ہی لیتے ہیں۔ لڑکی دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی اور اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہوتا میں نے درمیان میں پیر اڑا دیا۔ دوسری طرف سے شاید غفور دروازے کو دھکیلنے لگا۔ مجھے یہ اطمینان تھا کہ کتے اس وقت بند ہیں۔ میں نے دروازے کا پٹ پکڑ کر زور سے اندر کی طرف دھکا دیا۔ غفور دھماکے سے اندر کی طرف گرا اور دروازہ پورا کھل گیا۔ دوسرے لمحے میں بنگلے کے اندر پہنچ گیا۔ میں نے دیکھا غفور مسلح تھا اور لیٹے ہی لیٹے اس نے اپنی رائفل سیدھی کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں بجلی کی طرح لپکا اور اس کی کن پٹی پر ٹھوکر رسید کرتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ شاہانہ اتنی حیران تھی کہ اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہاں مختلف عمروں کے بہت سے بچے تھے۔ ان کے لباسوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ملازمین کے بچے ہیں اور شاہانہ شاید انہی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جب تیمور اور امان بھی بنگلے میں داخل ہوئے تو شاہانہ دہشت زدہ ہو گئی۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا مگر میں نے جھپٹ کر اسے دبوچ لیا۔ میرا بایاں ہاتھ اس کے منہ پر جم گیا، مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ وہاں اور بہت سے بچے موجود ہیں۔ ان میں لڑکے بھی تھے اور لڑکیاں بھی۔ وہ سب بیک وقت چیخنے لگے۔ میں نے ہذیانی انداز میں امان سے کہا، تم گاڑی لے کر آؤ۔ بچوں کی چیخ و پکار سے وہاں قیامت برپا ہو گئی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ میں جیتی ہوئی بازی ہار جاؤں گا۔ نہ صرف ہار جاؤں گا بلکہ ممکن ہے زندگی ہار بیٹھوں، کیونکہ اندر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ میں نے بے ہوش کرنے کے لیے شاہانہ کی کن پٹیاں دبانا چاہیں تو مجھے پتہ چلا کہ وہ دہشت سے پہلے ہی بے ہوش ہو چکی ہے۔ امان برق رفتاری سے واپس چلا گیا تھا۔ میں نے جھپٹ کر شاہانہ کو کندھے پر اٹھایا تو بچے زور زور سے چلانے لگے، ہوائی فائر کرو۔ میں نے غرا کر تیمور سے کہا اور خود بجلی کی سی رفتار سے کھلے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ اسی وقت تیمور نے لگاتار 3 ہوائی فائر کیے۔ بچوں کا شور اور دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں یک لخت تھم گئی تھیں۔ وقتی طور پر محافظوں کی پیش قدمی رک گئی۔ میں شاہانہ کے نرم و نازک وجود کو کندھے پر ڈالے برق رفتاری سے اس طرف دوڑ رہا تھا جدھر امان نے گاڑی پارک کی تھی۔ اسی وقت مجھے پرشور آوازیں دروازہ بند ہونے اور بولٹ گرنے کی سنائی دی۔ میں نے بھاگتے ہوئے مڑ کر دیکھا، تیمور نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ بچوں کی آوازیں ایک مرتبہ پھر بنگلے میں گونجنے لگیں۔ اسی وقت مجھے امان دکھائی دیا۔ وہ گاڑی کو بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح ہماری طرف لا رہا تھا۔ میرے نزدیک آ کر اس نے گاڑی روکی اور اجلت سے پیچھے والا دروازہ کھول دیا۔ پہلے میں نے شاہانہ کو سیٹ پر لٹایا، پھر خود بھی بیٹھ گیا۔ اس وقت تک تیموری پیسنجر سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ میرا اشارہ ملتے ہی امان نے ریورس گیئر لگایا اور خطرناک انداز میں گاڑی ریورس کرنے لگا۔ اچانک کہیں سے ایک فائر ہوا اور گولی گاڑی کے بونٹ سے اچھڑتی ہوئی نکل گئی۔ میری نظر بنگلے کی دیوار پر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ نوکدار سلاخوں کے پیچھے مجھے 3 آدمی نظر آئے۔ وہ شاید بانس کی سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں دور مار رائفلز تھیں اور وہ مختلف زاویوں سے گاڑی کا نشانہ لے رہے تھے۔ پھر مجھے چوتھا آدمی نظر آیا۔ وہ سلاخوں کے درمیان پھنسا ہوا کھڑا تھا اور بانس کی ایک لمبی سیڑھی باہر کی سمت لگا رہا تھا۔ رائفل مجھے دو، میں نے تیمور سے کہا۔ ہم لوگ رائفل نہیں لائے تھے۔ کیا رائفل نہیں لاتے تو کیا بنسی اور ڈور لے کر آئے تھے؟ میں نے دھاڑ کر کہا۔ امان نے ریورس کرتے کرتے گاڑی کو خوفناک انداز میں دائیں طرف کاٹا اور گیئر بدل کر گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ میں نے گھوم کر دیکھا، آصف علی کی دیوار پر چڑھنے والا محافظ اب زمین تک پہنچ چکا تھا اور خاصی تیز رفتاری سے گاڑی کی طرف دوڑ رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے اس نے رائفل سنبھالی اور ہمارا نشانہ لینے لگا۔ گاڑی کو زگ زگ چلاؤ، میں نے چیخ کر کہا۔ اس کے ساتھ ہی امان نے گاڑی کو لہرایا اور رائفل گرج اٹھی، مگر گولی گاڑی کی سائڈ سے اچھڑتی ہوئی نکل گئی۔ اس وقت تک امان گاڑی کو سپیڈ دے چکا تھا۔ چشم زدن میں ہم مین روڈ پر نکل آئے۔ رفتار کم کرو ورنہ خواہ کو ٹریفک سارجنٹ پیچھے لگ جائے گا ہمارے۔ شاہانہ آڑی ترچی سیٹ پر پڑی تھی۔ میں بھی ایک کونے میں سمٹا ہوا بیٹھا تھا۔ میں نے بہت احتیاط سے شاہانہ کو سیٹ پر بٹھا دیا۔ اب اگر باہر سے کسی کی نظر پڑتی تو وہ یہی سمجھتا کہ شاہانہ بیٹھے بیٹھے سو گئی ہے۔ میں بھی آرام سے بیٹھ گیا۔ ہماری گاڑی اس وقت گورا قبرستان کے علاقے سے گزر رہی تھی۔ پھر مشکل سے 10 منٹ میں ہم اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ میں نے تیمور سے کہا کہ لڑکی کو اٹھا کر اوپر بیڈ روم میں پہنچا دو، اس کے کمرے میں کوئی نہیں جائے گا، فرڈی بھی نہیں۔ پھر میں بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کسی بھی مہم سے کامیاب واپسی پر میں بے انتہا خوش ہوتا تھا، مگر آج نہ جانے کیوں میرا دل بوجھل ہو رہا تھا اور مجھے رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ میں نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اب میں جلد از جلد موسیٰ خان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ خود مجھ سے رابطہ کرے گا، مگر اس نے اب تک رابطہ نہیں کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد تیمور بھی واپس آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم قیدی سے موسیٰ خان کا فون نمبر اور ایڈریس لے آؤ۔ میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی اس سے فون نمبرز لے آیا ہوں۔ ان میں سے 2 نمبر ڈائریکٹ موسیٰ خان کے ہیں، ہم انہی پر ٹرائی کرتے ہیں۔ چلو پھر اسے فون کر کے موجودہ صورتحال سے آگاہ کر دیں۔ اس دفعہ پھر ہمارے پاس وہی لینڈ کروزر تھی جو اس سے قبل ہمارے استعمال میں رہی تھی۔ جس مارک 2 میں ہم شاہانہ کو لے کر آئے تھے وہ مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کی چھت اور سائڈ پر گولیاں لگی تھیں، شاید اسی لیے وہ گاڑی چھپا دی گئی تھی۔
فرڈی کا کہنا درست تھا، اس کے آدمی واقعی منظم اور تربیت یافتہ تھے۔ میں چونکا تو اس وقت جب تیمور نے گاڑی روکی۔ میں نے ونڈ اسکرین سے باہر کا جائزہ لیا۔ وہ نرسری کا علاقہ تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگلی گلی میں پی سی او ہے۔ ان دنوں پی سی او باقاعدہ کاروبار کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ لوگوں نے 4-4 6-6 لائنیں لے کر پی سی او قائم کر لیے تھے۔ وہ لوگ نہ صرف کال کے پیسے زیادہ چارج کرتے تھے بلکہ ہر 3 منٹ بعد لوکل کال کو بھی نئی کال میں شمار کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کے چند لوگوں کی ملی بھگت سے چور بازاری کو عروج پر پہنچا دیا تھا۔ وہاں صرف 50 اور 100 روپے میں اوورسیز کال بھی مل جاتی تھی۔ یہ کال دوسرے لوگوں کے کھاتے میں ڈال دی جاتی تھی۔